لیکن یاد رکھو ماں باپ کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ملے گا. اور یاد رکھو جتنا باپ اور ماں کے سامنے خاموش رہ گئے نا, اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کسی نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جب گھر میں بیٹوں کو سناتے ہیں, بہویں تو چیختی ہیں, بیٹے نہیں چیختے, صبر کرتے ہیں. پھر بہوؤں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اتنا سنا رہے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں. میں نے کہا اپنی بیویوں کو بول دیا کرو کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں, ہمارے ہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج خاندانی ہونے کی علامت ہے نا. بھائی خاندانی لوگ ہیں, ہمارے ہاں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا رواج نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کسی غیر اچھے خاندان کی نہیں تھی جو میں آپ کو لے آیا. ہماری تو یہی پرمپرا ہے. اور بیگم جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو بھی میں تمہارے سامنے چیخنے نہیں دوں گا. ان کو یہ سمجھا دو بیگم خاندانی بنو. وہ پھر بیگم کہے گی کہ نہیں نہیں یہ تو غلط کہہ رہے. تو بیگم غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے, صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا. صحیح بات تو پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے. غلط ہے میں مانتا ہوں غلط ہے لیکن برداشت. تو یاد رکھو جس نے ماں باپ کو برداشت کر لیا اور یہ برداشت کر کے احسان نہ جتلائے گا. تو میں ایک مزاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا کے, تو یہ تو ایک مزاح سے ایک بات سمجھانے کے لیے, لیکن جتنا دیر آپ کے ان کے پاس گزر رہا ہے وہ صلواتیں سنا رہے ہیں, ہمت تو یہ کہ مسکرا کے سہو. میں ایک پٹھان کا واقعہ سناتا ہوں نا, دادا نے اٹھا کے جوتا مارا تو وہ مجھے ہنستا ہوا واقعہ سنا رہا ہے. کہہ رہے ہمیں ہمارے دادا کا میٹر کسی بھی وقت کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا مجھے ہنس ہنس کے. کہہ رہے ہم سب ایک تو ماشاءاللہ ان کی نسل بہت ہوتی ہے. کہہ رہے ہمارے سب میرے ابا بھی بیٹھے ہوئے, چاچے بھی بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اور دادا صاحب جو تھے نا ان کو نسوار نہیں ملی ہوگی, کیا ہوگا میٹر شارٹ ہوگا. میں نے کہا پھر کیا. وہ کہہ رہے دادا نے اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے. وہ ہنس ہنس کے سنا رہے ہیں. کہہ رہے ہم کمرے سے بھاگ رہے ہیں یار ہمارے نہ لگ جائے. مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی ہونے کی بولو بھائی علامت. یہ کس کی علامت ہے؟ خاندانی ہونے کی علامت. یہ دادا نے ٹھکائی لگائی اور ہنس ہنس کے, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے دادا کو تو اس عمر میں بھی شرم نہیں آتی بچوں کو مارتے ہیں. اگر غیر خاندانی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا, یار ہمارے دادا کو تو یہ بھی خیال نہیں. اور پھر جو دادا کا بیٹا ہے نا باپ, وہ کیا کہہ رہا ہوتا کہ میرے جوان بچوں کے سامنے دادا مجھے سناتا ہے, کم از کم انہی کا خیال کر لیا ہوتا. تو یاد رکھو جتنا برداشت کرو گے اتنا کیا ہوگا, آپ ہی کی آخرت بنے گی, دنیا بھی سنورے گی. ماں باپ کو جو برداشت کرتا ہے حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ذہن سے واقعہ نکل گیا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا, دعا کریں یاد آ جائے. بڑا دلچسپ واقعہ تھا, وہ بہت سبق آموز تھا. کیا بات کر رہا تھا میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ واقعہ ذہن میں آ جائے. یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں نا کہ دادا نے ہماری ٹھکائی لگائی, دادا ہماری ٹھکائی لگا رہے ہیں. دادا کا میٹر شارٹ ہو گیا, وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. دادا نے ٹھکائی لگائی تو بڑے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا, ایک دم شارٹ ہو گیا. کیا ہے یار, کیسا اچھا واقعہ تھا, نکل گیا جہاں سے. وہ بات مکمل ہو جاتی نا پھر. تو خیر اللہ کی اسی میں ہوگی. تو اب یہ چیز کیا ہے, آپ کے اختیار میں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں. تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کیسے صبر کریں, ہماری تو زندگی. ہاں ایک خواتین کے بارے میں بتاؤں کہ شوہر بعض دفعہ گڑبڑ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ناقابل برداشت ہے تو علیحدگی اختیار کر لیں, تو یہ جب ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں گے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کی تو پھر دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے, اول تو ویسے بھی کوشش حتی الامکان گھر کو جوڑنے ہی کی کرنی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب ہم اس کی اصلاح کر نہیں سکتے, ہمارے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو اب شیطان یہ ورغلائے گا, شیطان کہے گا ہوں کیسے برداشت کریں, کیا کریں. تو شیطان کو یہ سمجھانے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں. وہ جو صاحب تھے نا, فون آیا تھا کہ میرے ابا کا میٹر شارٹ رہتا ہے کیسے برداشت کریں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, دنیا میں سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوتے. ہمارے حکمران کتنے پریشان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, کوشش میں لگے میں اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں, سپریم کورٹ سے آرڈر آئے نہیں آ سکتے, کتنی ٹینشن. تو جب حکمران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جن کے پاس دولت ہے, وہ اپنے سارے مسائل دنیا میں حل نہیں کر پاتے, تو ہماری کیا اوقات ہے, ہم کیسے سارے مسئلوں کو حل کریں گے.
جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کر لیں, جو نہیں ہو سکتا اس سے دوستی لگا لیں. میں ٹھیک ہے یہی مسئلہ, اسی مسئلے کے ساتھ میں رہوں گا, اور اس پہ صبر کریں. کیا سوچ کے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے, سارے مسائل خود بخود مرتے ہی ختم. ایک خاتون کا فون آیا, میری ساس کا یہ مسئلہ, میرے فلانے گھر میں نے کہا آپ کی عمر, ان کی 45 سال عمر تھی, میں نے کہا 10-15 اور رہ گئی. تو شکر انہوں نے صحیح عمر بتا دی اپنی, کہ میری 45 سال کی. میں نے کہا کتنے رہ گئے, جہاں اتنا برداشت کیا 10-15 سال ہے گزارا چلا, اور اس دوران آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے. جب عورت کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ بچے سہارا بن جاتے ہیں اس کا. تو میں نے کہا 10-15 رہ گئے, وہ میں نے کہا وہ بھی جب ہے جب یعنی یقینی کوئی حادثہ نہ ہو, ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا سے جانے کا امکان موجود رہے. ایک صاحب نے کہا میں ساری زندگی کیسے برداشت کروں گا. میں نے کہا ساری زندگی نہیں, آپ 35 سال کے ہو گئے, پوری زندگی سے 35 کو مائنس کر دیں, تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو یہ سوچ سوچ کے کیا کرے گا انسان, صبر کرے گا, یار جانے دو. پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوگی کہ ڈپریشن کا مریض بن جائے, گولیاں کھانا شروع کر دے. اس سے کم از کم انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی.